رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین مالک یوم الدین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد اللہم صل علی محمد لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مزکی نفوسنا مولانا و مقتدانا ابی القاسم المصطفیٰ محمد صلی علی محمد وعلی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم لو اوتیت اقالیم السبع بما تحت افلاکہا الا ان اوسی اللہ فی نملۃ اسلبها جلب شعیرۃ ما فعلتہ وَإِنَّ دُنْيَاكُمْ عِنْدِي لَأَهْوَنُ مِنْ وَرَقَةٍ فِي فَمٍ جَرَادَةٍ تَقْزَمُهَا صلوات پڑھ دے محمد وعلیہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار جن مومنین نے التماس دعا کہا ہے پہلی فرصت میں شب جمعہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں، ان تمام مؤمنین کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ جو مریض ہیں بالخصوص ہمارے عباس بھائی کے والد ماجد سید محمد مہدی صاحب حیدرآباد میں مریض ہیں، ان کے التماس دعا کے لیے اللہ انہیں صحت و سلامتی عطا فرما۔ میرے معبود جو ہمارے اس فرش عزا پر مریض ہیں یا انہوں نے اپنا کوئی علاج کرایا ہے، جیسے ہمارے شاجی صاحب ہیں یا ہمارے قمر بھائی ہیں، بزرگوار ہیں، یا اللہ ان مؤمنین کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ ہمارے چیئرمین صاحب مجاہد بھائی نے جو ہے وہ التماس دعا کہا، یا اللہ ان کے ویزا کے مشکلات کو آسان فرما۔ فرش عزا پہ بیٹھنے والے جتنے مؤمنین ہیں ان کی نیک حاجات کو پورا فرما۔ میرے معبود جن مؤمنین کی جانب سے پروگرام ہے، اس کا ثواب جو بھی معین و مقدر فرمایا ہے تو نے وہ ان کے مرحومین کی روح کو اصال فرما، آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سبھی کو ان کے غلاموں میں شمار فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات عزیزان گرامی، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں شب جمعہ کی ان رحمتوں اور برکتوں میں حضرت علی علیہ السلام کا ایک قول نقل کیا ہے جو آپ نے نہج البلاغہ میں جسے زینت دی گئی ہے، سید رضی نے اس کو نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا۔ قول ایک عجیب اور غریب بھی ہے، اور مولا کائنات نے اس قول کے ذریعے سے اس دنیا کی حقیقت کو بتایا ہے کہ یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ یوں تو جب حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کا مسئلہ آتا ہے اور ان کی حیات طیبہ کا مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے تو مولا کائنات نے پیغمبر اسلام کے بعد میں جو دور گزارا ہے تو بڑا سخت ترین، دشوار ترین اور بدترین دور تھا اس زمانے میں، مکے کا اور مدینے کا اور کوفے کا۔ یہ ایسے دور تھے کہ جن میں سخت تھا علی جیسی شخصیت کو بھی حکومت کرنا۔ کیوں سخت تھا؟ اس لیے کہ کوفے والے ساتھ نہیں دیتے تھے، مدینے والوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، ماحول ایک ایسا بن گیا تھا۔ چاروں طرف سے یلغار رہتی تھی، چاروں طرف سے علی علیہ السلام کی مخالفت رہتی تھی، یہاں تک حالات تھے مدینے کی سرزمین کے کہ معاویہ کے زمانے میں خود مدینے میں منبر رسول جہاں ہے اس کے پاس کھڑے ہو کر معاویہ اہل بیت علیہ السلام کے افراد کے سامنے
حضرت علی ابن ابی طالب کو سب و شتم کراتا تھا۔ یہ ایک دور تھا، حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کا یہ ایک دور تھا کہ جس میں سب و شتم ہوتے تھے۔ سب و شتم کہتے ہیں برا بھلا کہنا، گالیاں دینا، یہ سارا سب و شتم میں آتا ہے۔ اور اس دور میں جس زمانے میں حضرت علی علیہ السلام نے زندگی گزاری، تو جو اہل بیت چاہنے والے تھے، جو اہل بیت تھے، جو گھرانے سے تھے علی بن ابی طالب کے، جیسے امام حسن ہے، امام حسین علیہ السلام ہیں، محمد حنفیہ ہیں، یا حضرت عباس علیہ السلام ہیں، یہ تو ساری وہ شخصیتیں اس گھرانے کی جو اس وقت میں موجود تھی۔ یہ لوگ خاموشی سے سنتے تھے، چونکہ علی ابن ابی طالب یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی خلفشار مچ جائے اسلام کے اندر، کوئی اس طریقے کا مسئلہ پیدا ہو جائے۔ کیوں نہیں چاہتے تھے؟ اس کا سبب یہ تھا کہ حکومت علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں تھی نہیں، اور لوگ یہی بلیم کر دیتے کہ چونکہ علی حکومت چاہتے ہیں لہٰذا اس طریقے کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور حکومت سے محبت رکھتے ہیں۔ یہ علی ابن ابی طالب کے دور کی بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پیغمبر کے ایک صحابی گزرے، ان کا نام ہے سعد ابن ابی وقاص۔ یہ سعد ابن ابی وقاص ایک پیغمبر کے صحابی گزرے۔ سعد ابن ابی وقاص مکے میں رہتے تھے، اور جو تاریخ نے لکھا ہے اس میں لکھا کہ سعد ابن ابی وقاص نے ان 7 آدمیوں میں، جو سب سے پہلے 7 آدمی رسول اللہ پہ اسلام لائے تھے، ان میں سے ایک آدمی یہ بھی ہے، سعد ابن ابی وقاص۔ سعد ابن ابی وقاص کو اگر آپ شخصیت کے اعتبار سے دیکھیں گے تو سعد ابن ابی وقاص نے جنگ بدر میں بھی شامل ہوئے ہیں، حصہ لیا ہے، اور جنگ خندق میں بھی حصہ لیا ہے، نہیں جنگ احد میں بھی حصہ لیا ہے۔ جنگ بدر اور جنگ احد، ان جنگوں میں جو ہے آپ وہ لڑے ہیں، اور جنگ خندق میں بھی ہیں۔ یہ سعد ابن ابی وقاص یہ رسول اللہ کے ساتھ میں رہا کرتے تھے۔ سعد ابن ابی وقاص کے جو والد تھے تو وہ تو سب کو معلوم ہے کہ ابی وقاص تھے، اس لیے ان کو سعد ابن ابی وقاص کہا جاتا۔ ان کی جو ماں تھی سعد ابن ابی وقاص کی، وہ تھی حمنہ بنت ابو سفیان۔ ابو سفیان کی جو بیٹی تھی حمنہ، وہ سعد ابن ابی وقاص کی ماں تھی، یعنی یہ معاویہ کے سگے بھانجے تھے سعد ابن ابی وقاص۔ اگر تاریخ کے اعتبار سے دیکھا جائے سعد ابن ابی وقاص کو، تو معاویہ کے یہ سگے بھانجے تھے۔ اسی بنیاد پر معاویہ نے انہیں مکے کا بھی گورنر بنایا تھا، اور معاویہ نے انہیں مدینے کی بھی حکومت دی تھی، معاویہ نے انہیں دوسرے شہروں میں بھیجا تھا۔ یہ چونکہ بھانجے تھے، ظاہر سی بات ہے نسلی اعتبار سے اگر دیکھا جائے گا تو اتنا قریب معاویہ سے اور کون ہو سکتا ہے جتنا ایک بھانجا ہو سکتا ہے، چونکہ بہن کا بیٹا ہے۔ سعد ابن ابی وقاص کا جو رول رہا ہے اسلام کے اندر، وہ تو میں بعد میں خدمت پیش کروں گا۔ میں علی ابن ابی طالب کے دور کو آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے علی ابن ابی طالب کا دور گزرا ہے۔ جس وقت معاویہ برسر اقتدار تھا اور حضرت علی علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تھی، چونکہ ان کی جو وفات ہوئی ہے سعد ابن ابی وقاص کی، وہ ہوئی 58 ہجری میں، کربلا کے واقعے سے 2 برس پہلے۔ کچھ لوگوں نے 56 بھی لکھا، 57 بھی لکھا، لیکن چلو آخری مان لیتے کہ 58 برس کی عمر میں جب امام محمد باقر علیہ السلام بھی اس زمانے میں دنیا میں تشریف لے آئے تھے، کیونکہ کربلا میں 2-2.5 برس کے تھے امام محمد باقر علیہ السلام۔ تو ان کی جو وفات ہوئی ہے وہ 58 ہجری کی لوگوں نے لکھا ہے۔ ایک دن معاویہ نے سعد ابن ابی وقاص سے کہا کہ سب میرے بیعت کرنے والے، میرے ہاتھ پہ مجھے حاکم ماننے والے، سب علی کو گالیاں دیتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں، تم علی کو گالیاں کیوں نہیں دیتے؟ تم سب و شتم کیوں نہیں کرتے؟ یہ کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ سعد ابن ابی وقاص سے، بھانجے سے پوچھا جا رہا ہے۔ سعد ابن ابی وقاص کہتا ہے کہ اپنے ماموں سے خطاب کر کے، معاویہ، اب تاریخ نے چونکہ یہ الفاظ لکھے تو پیش کر رہا ہوں، میں 3 وجہ سے علی کو برا بھلا نہیں کہتا۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جو میں علی ابن ابی طالب کو برا بھلا نہیں کہتا۔ معاویہ اس سے پوچھتا ہے کہ پھر کیا وجہ ہے، وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے تم علی کو سب و شتم نہیں کرتے؟ میں جس سے کہتا ہوں سب و شتم ہوتا۔ یہاں تک کہ معاویہ کے زمانے کے جو افراد تھے، جو اس کے صحابی تھے یا اس کے دوست تھے یا اس کے چیلے چپاٹے تھے، وہ سب کے سب ممبروں پہ جا کر خطبہ نماز جمعہ میں علی کو برا کہتے تھے۔ نماز جمعہ کے خطبوں میں
علی بن ابی طالب کی مذمت کیا کرتے تھے لوگ معاویہ کے زمانے میں. یہ پورا ماحول اس طریقے سے کریٹ کیا گیا تھا، اس طریقے سے بنایا گیا تھا اس زمانے کے اندر. تو کہتا میں 3 وجہ سے نہیں کرتا. پہلی وجہ جو ہے وہ حدیث رایت ہے جو مجھے روکتی ہے. میں حدیث رایت کی وجہ سے معاویہ سے کہتا، میں حدیث رایت کی وجہ سے علی کو برا نہیں کہتا. معاویہ کہتا حدیث رایت کیا ہے، یہ حدیث رایت کیا ہے. تو اب سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ سے سنا ہے کہ جب جنگ خیبر میں 39 دن تک جنگ فتح نہ ہو سکی تو حضرت علی علیہ السلام کو رسول خدا نے بلایا، بلکہ رسول اللہ نے آواز دیا 39ویں شب میں کہ لا اوتین الرعی غدا رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. اب دیکھیے یہاں تک تو ہے مسئلہ فضیلت علی بن ابی طالب کا وہ گوشہ. اصل میں اس نے استدلال کیا پیش کیا؟ وہ کہتا کہ چونکہ میں نے خود سنا، سعد کہنا میں نے خود سنا ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا وہ اللہ کو دوست رکھتا ہوگا اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہوگا. صرف وہ اللہ اور اس کے رسول کو دوست نہیں رکھے گا بلکہ اللہ اور رسول بھی اسے دوست رکھتے ہوں گے. یہ اور اب سعد ابن وقاص کہتا کہ میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں کے ذریعے سے، میں نے خود دیکھا کہ چشمہ الہی میں ڈوبی ہوئی زبان رسالت نے جس وقت علی ابن ابی طالب کے اپنا لہن مبارک لگایا، دوہنے مبارک لگایا، لعاب مبارک لگایا، تو علی ابن ابی طالب کی آنکھوں میں وہ سرما اور کاجل بن کر کے اترا اور علی ابن ابی طالب کی آنکھیں جو ہیں فوراً صحیح ہو گئی. حضرت علی علیہ السلام کو انہوں نے علم مبارک دیا اور علی خیبر کے قلعے کی طرف بڑھے. تو اس فضیلت کی بنیاد پر میں علی کو برا نہیں کہتا، یہ حدیث رایت ہے، اس کی وجہ سے میں انہیں نہیں کہتا. اب یہاں پر ایک حدیث آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود یہ سنا ہے اے علی حبوں کا ایمان و بغضوں کا کفر و نفاق. علی تیری محبت ایمان ہے اور تجھ سے بغض رکھنا کفر اور نفاق ہے. لہٰذا میں یہ نہیں چاہتا کہ علی سے دشمنی کر کے منافقین کی فہرست میں بھی آ جاؤں اور کافروں کی فہرست میں بھی آ جاؤں. اس لیے کہ میں نے رسول اللہ سے خود سنا ہے علی تیرا دشمن یا کافر ہوگا، تیرا دشمن یا منافق ہوگا. یہ کون کہہ رہا؟ روایت بیان کر رہی ہے، یعنی نتیجہ نکالا گیا. پھر دوسری روایت بیان فرماتے کہ یوم خندق میں، خندق والے دن عمر ابن عبدود کے سامنے جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بھیجا جا رہا تھا تو میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا میں اسے بھیج رہا ہوں قد برزا الیہم، میں نے ان کی طرح اس کو بھیجا ہے جو کل ایمان ہے، کل کفر کے مقابلے پہ بھیجا جا رہا ہے. میں جنگ خندق میں، یہ ابھی روایت بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ میں نے خود یہ سنا ہے کہ کل کفر کے مقابلے پہ کل ایمان کو بھیجا گیا. اب معاویہ سن، چونکہ علی ابن ابی طالب کل ایمان ہے اور جو اس کے مقابلے پہ آئے گا وہ کل کفر ہے. کمال کی بات ہے، دور دیکھیے آپ. اچھا یہ بات ہو گئی. تو معاویہ کہتا پھر دوسری وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے تو اس کو نہیں مانتا؟ دوسری وجہ کیا ہے؟ اب وہ دلیل دیتا میں نے خود اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ پیغمبر اسلام کے سامنے جب آئے مباہلہ نازل ہوئی تو آئے مباہلہ میں ابناءنا کی جگہ حسن حسین کو لے گئے، نسانا کی جگہ فاطمہ زہرا کو لے گئے، انفسنا کی جگہ پر جو ہے علی ابن ابی طالب کو لے کر گئے ہیں. یعنی علی ابن ابی طالب نفس رسول خدا ہے، نفس رسول خدا ہے. میں اس وجہ سے کہا. تیسری روایت بیان کرتے ہوئے تیسری وجہ کیا ہے جو تو برا اور بھلا نہیں کہتا؟ وہ کہتے تیسری وجہ یہ ہے میں علی کو برا اس لیے نہیں کہتا ہوں کہ حدیث طیر میرے سامنے ہے. کہ حدیث طیر کا کیا مطلب ہے؟ کہ پیغمبر کے ذریعے سامنے
ایک شکاری شکار کر کے پرندے کا لایا، پیغمبر کے سامنے ذبح کیا گیا، پیغمبر نے اس پرندے کو پکایا، پکانے کے بعد میں دعا کی پالنے والے جو تیرا سب سے زیادہ محبوب ہو اسے بھیج دے میرے ساتھ میں شریک ہو جائے۔ پیغمبر کی بھی دعا ختم نہ ہونے پائی تھی، دیکھا علی ابن ابی طالب چلتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ کی نگاہ میں سب سے عظیم شخصیت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہے۔ آپ دیکھیے کس اعتبار سے سعد ابن ابی وقاص نے استدلال پیش کیا۔ اب معاویہ کا جملہ سنے، معاویہ کہتا الفضل ما شہدت بہ الاعداء۔ دیکھیے فضیلت تو وہی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دے، فضیلت وہی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دے، اسے کہتے ہیں فضیلت۔ معاویہ کہتا سعد جب تو نے خود رسول اللہ سے یہ فضیلتوں کی روایات سنی ہے تو دشمنی علی کیوں رکھتا ہے؟ معاویہ نے ابو وقاص سے یہ بات کہی کہ سعد ابن ابی وقاص جو ہے مولا کا چاہنے والا نہیں تھا، کہتا جب تو نے خود علی ابن ابی طالب کے بارے میں رسول اللہ سے فضیلتیں سنی ہیں تو علی سے دشمنی کیوں رکھتا ہے؟ معاویہ کہتا اگر میں اپنے کانوں سے علی کی یہ فضیلتیں سن لیتا تو کبھی بھی علی کے مقابلے میں نہیں آتا۔ دیکھیں معاویہ نے بھی فضیلت کا اقرار کیا ہے علی ابن ابی طالب کی۔ یہ وہی سعد ابن ابی وقاص ہے صحابی رسول جس کا بیٹا ہے عمر سعد، اور عمر سعد آیا ہے فوجی لشکر لے کر کے امام حسین کے مقابلے پر۔ تو عزیزان گرامی اگر تمام صحابہ کی تاریخ کو تلاش کیا جائے تو ہر صحابی قابل تعریف نہیں ہے، قابل تعریف ہونا اور ہے، قابل لعنت ہونا اور ہے۔ یہ وہی سعد ہے، یہ وہی سعد ابن ابی وقاص۔ اب اگر انسان یہ کہے کہ ہم تمام صحابیوں کا احترام کرتے ہیں تو آپ مجھے بتائیے سعد ابن ابی وقاص بھی تو صحابی رسول ہے۔ اب سعد نے ایک فلسفہ بہت اچھا بتا دیا۔ سعد نے بھئی رسول اللہ کا صحابی ہم نے مان لیا کہ چلو رسول اللہ کا صحابی ہے، جو بات حق اسے کہنی تھی انہوں نے کہہ دیا۔ اس نے ایک فلسفہ بہت اچھا بتایا۔ وہ کیا فلسفہ بتایا؟ علی ابن ابی طالب حق ہے اور حق کے مقابلے میں آتا ہے کفر، حق کے مقابلے میں آتا ہے باطل۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ اب عزیزان گرامی جب علی ابن ابی طالب حق ہے تو قرآن بھی حق ہے، کعبہ بھی حق ہے، کتاب بھی حق ہے، قبلہ بھی حق ہے، توریت بھی حق ہے، زبور بھی حق ہے، نماز بھی حق ہے، قرآن بھی حق ہے، تلاوت بھی حق ہے، یہ سب حق ہے اور یہ سارے حق ہیں علی کے پیچھے، یہ سارے حق ہیں علی کے پیچھے۔ اب یہ مت دیکھو علی کے مقابلے میں کون کون سی جنگ میں کون کون آیا، یہ علی کے مقابلے میں کون کون آئی۔ توجہ جا رہا کون کون آیا؟ چونکہ تمہارے ہی صحابہ جن کا تم احترام کرتے ہو انہوں نے اس بات کو کہا ہے جو بھی علی کے مقابلے میں آئی یا کافر ہے یا منافق ہے یا باطل ہے۔ ہم کیوں فیصلہ دے کہ وہ کون ہے؟ تمہاری خود کتابیں لکھ رہی ہیں کون 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 کافر ہے اور کون کون منافق ہے۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ یہ ہے ہم نہیں کہہ رہے۔ اور ان واقعات کو علماء اہل سنت نے بہت لکھا ہے۔ تذکرۃ الخواص میں سبت ابن جوزی نے بھی اسے جگہ دی ہے، اور دوسری اس کتابوں کے اندر جو ہے جو برادران اہل سنت کی بڑی کتابیں مانی جاتی ہیں ان کتابوں کے اندر یہ واقعات موجود ہیں۔ اس ماحول کے اندر اور ایسے دوران کے اندر علی بن ابی طالب علیہ السلام ایک زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسے میں حکومتیں بھی کرنی ہے، ایسے میں وہ جو 35 سالہ دور ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام سے پہلے 25 سالہ دور ہے اسے بھی پلٹ کر 5 سال کے اندر لانا ہے۔ وہ تمام امور کو اس طرف لے کر آنا جدھر امور رسالت اسلام تھے وہاں لے کر کے آنا۔
اب جب لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ دنیا کے پیچھے اور دنیاوی حکومت کے مارے مرے جا رہے ہیں، تو علی ابن ابی طالب نے خطبہ دیا. علی ابن ابی طالب نے خطبہ دیا جو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا. علی ابن ابی طالب آواز دیتے لو اوتیت اقالیم السبع، اگر مجھے ساتوں آسمان کے درمیان کی ساری چیزیں دے دی جائیں، لو اوتیت اقالیم السبع، ساتوں آسمان، وبما تحت افلاکہا، جو اس افلاک کے نیچے ہے وہ ساری چیزیں بھی مجھے دے دی جائیں. دنیا کتنی بڑی ہے، 7 آسمان کتنے ہیں، ان کے درمیان کتنی چیزیں پائی جاتی ہیں، خود روئے زمین پر کتنی اشیاء موجود ہیں. علی ابن ابی طالب کہتے ہیں اگر یہ ساری چیزیں بھی مجھے دے دی جائیں صرف اس وجہ سے کہ وہ چونٹی جو اپنے دہن میں رکھ کر بھس کا ایک تنکا یا ایک ذرہ لے جا رہی ہے، تو یہ علی ابن ابی طالب اس دنیا کے مقابلے میں کہ اس دنیا کو حاصل کر لے، اس چونٹی کے اس بھس کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کریں گے. کمال ہے علی ابن ابی طالب کا. کیا اہمیت ہے ایک چونٹی کی، اور کیا اہمیت ہے زانے گرامی اس بھس کے دانے کی جو چونٹی لے کے جا رہی ہے. اور کہاں قالیم السبع، جو آسمان و زمین کے درمیان میں ہو وہ سب کا سب مجھے دے دیا جائے، میں ظلم کی بنیاد پر اس چونٹی کے منہ سے بھس کا دانہ نہیں چھینوں گا. میری نگاہ میں یہ دنیا، میری نگاہ میں یہ دنیا اور اس دنیا کی ساری نعمتیں، میری نگاہ میں، علی کہہ رہے میری نگاہ میں یہ دنیا اور اس دنیا کی ساری نعمتیں اس ٹڈی کے، اس لعاب کے مانند ہے جو ٹڈی کے منہ سے لعاب گر کے زمین پہ گر رہا ہے. یعنی ٹڈی کے منہ سے گرنے والا تھوک بھی کہیں زیادہ افضل ہے اس دنیا سے میرے لیے. توجہ چاہ رہا، پھر بھی میں کسی کے اوپر ظلم نہیں کروں گا. یہ وہ فرمودات ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے. علی ابن ابی طالب نے دنیا کو کیا سمجھا؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ چونٹی کے منہ میں ایک بھوس کا دانا، ٹڈی کے منہ میں جو تھوک یا لعاب گر رہا ہے، اس سے بھی آہون کا لفظ استعمال کیا مولا نے. آہون کہتے ہیں پسترین چیز، ہلکا ترین چیز. اسی لفظ آہون کو شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے بابا کے سامنے استعمال کیا تھا. یہی لفظ آہون، یہ وہی آہون تھا. شہزادی نے صیغہ بدل کے، ورب کو بدل کے پیش کیا تھا. یہاں لفظ آہون الف سے آیا. وہاں شہزادی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ من تاہون الصلاۃ، یا رسول اللہ جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے. علی نے کہا دنیا اتنی ہلکی ہے میرے سامنے. شہزادی نے کہا یا رسول اللہ جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے اس کے لیے اللہ 15 مصیبتیں اسی دنیا میں بھیج دیتا ہے. وہاں بھی یہ لفظ احمد استعمال ہوا. تو مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو ہیں لفظ احون استعمال کر رہے ہیں، پسترین ہے میرے لیے دنیا. اب ایک علی ابن ابی طالب کا پیروکار، ایک علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے محبت کرنے والا، ایک علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے انست رکھنے والا، ایک آقا کی سیرت پہ چلنے والا، آقا کو حق ماننے والا، آقا کو کل ایمان ماننے والا، آقا کو کل قرآن ماننے والا، آقا کو قرآن ناطق ماننے والا، آقا کو فاتح بدر ماننے والا، آقا کو شجاع ماننے والا، آقا کو امام ماننے والا، آقا کو وسیع رسول خدا ماننے والا، آقا کو ولی خدا ماننے والا، آقا کو مولود کعبہ ماننے والا، آقا کو مفسر قرآن ماننے والا، آقا کو ہر میدان میں لا فتح ماننے والا، الا لا ضعیفہ الا ذوالفقار ماننے والا، آقا کو کل ایمان خندق میں ماننے والا، آقا کو کل مومن خندق میں ماننے والا. جب اتنی عظیم شخصیت ہمارے پاس میں موجود ہے تو ہم دوسروں کی رہبری کو جائیں کیوں؟
کائنات میں کوئی علی ابن ابی طالب جیسا رہبر لے کے آؤ تو ہم مانے، اور اگر علی ابن ابی طالب جیسا رہبر نہیں لا سکتے تو مان لو پھر علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی کے علاوہ کوئی دوسرا مولا نہیں ہے۔ تو تاریخ سے اگر آپ پوچھیں گے، تاریخ میں اگر آپ دیکھیں گے، یہی سعد ابن ابی وقاص جس کا میں نے آپ حضرات کی خدمت میں اتنا تذکرہ کیا، ان کا آپ دیکھیں جو صحابی رسول ہیں جتنے بھی ہیں، ان کی تاریخ پڑھیے، کبھی اٹھا کر دیکھیے کہ آیا سارے صحابی رسول حق پر تھے یا کچھ صحابی رسول حق پر تھے۔ اگر سعد ابن ابی وقاص اتنی حدیثیں جانتے ہیں اور رسول اللہ سے سنی ہوئی حدیثیں تقریباً 270 یا 80 حدیثیں سعد ابن ابی وقاص سے لوگوں نے نقل فرمائی اپنی کتابوں میں، سعد ابن ابی وقاص 270 یا 200 حدیثیں بیان فرمائی ہیں لوگوں نے اپنی کتاب میں۔ سعد ابن ابی وقاص صرف صحابی رسول ہے جو اسلام لایا، اور وہ علی ابن ابی طالب جو 30 سال تک علی کے ساتھ تو دنیا میں رہے، اور یہاں دنیا میں آنے سے پہلے ہمیشہ سے اس نور میں شریک رہے جو نور پیغمبر اسلام کا ہے، اس سے صرف 50 حدیثیں بھی کتابوں میں نہیں ہے۔ یہی تو المیہ ہے تاریخ کا، اور ہے کیا؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے پوری تاریخ احادیث برادران اہل سنت میں آپ سمجھ گئے نا کتنی ساری کتابیں ان کی، صرف زہرا سلام اللہ علیہا سے 19 حدیثیں ہیں۔ کتنی؟ 19 حدیثیں۔ اور وہ نالائق و خبیث و بدبخت جو فتح مکہ کے موقع پہ اسلام لایا، ایمان نہیں اسلام لایا، جب پتہ یہ چلا جملے آپ سنبھال کے رکھیے گا، میں تو کہہ دیتا ہوں جملے آپ سنبھال کے رکھیے گا۔ فتح مکہ کے موقع پر جب دیکھا ابو سفیان اور ابو ہریرہ دونوں پھنس گئے، اب مارے جائیں گے، تو دوڑے دوڑے آئے رسول اللہ کے ہاتھوں پہ اسلام لے آئے۔ فتح مکہ ہوئی 8 ہجری میں، پیغمبر کا وصال ہوا 11 ہجری میں، یعنی جو 2.5 برس پہلے اسلام لایا، ایمان نہیں اسلام، جو 2.5 برس پہلے، اسے بخاری میں 446 حدیثوں کی جگہ دے دی گئی۔ 446 حدیثیں، 446 حدیثیں غالباً دے دی گئی اسے حدیث، اور مولا کائنات جو 30 سال رہے ان سے 50 حدیثیں بھی نہیں ہیں۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ امام بخاری 11ویں امام اور 10ویں امام کے زمانے کے ہیں۔ امام بخاری 10ویں امام سے اور 11ویں امام سے پوری بخاری میں ایک بھی حدیث نہیں ہے۔ ارے کون کون سی باتیں پیش کروں آپ کی خدمت میں تو لگا رہتا ہوں نا رات دن کہ دیکھو کس نے کہاں کیا لکھا ہے اہل بیت علیہ السلام کی شان میں، کس نے کیا حدیثیں پیش کی ہیں، اور میں اپنے پاس سے نہیں پڑھ رہا، میں آپ کو ایک حوالہ دے دیتا ہوں۔ آپ کتاب اصول کافی اٹھائیے، اصول کافی کا ترجمہ ہوا اردو میں، اس کے جو مقدمات ہیں نا، اس میں بحث کی ہے حدیثوں کے بارے میں، اس کے شروع کے مقدمات میں جہاں اصول کافی کی کتاب عقل شروع بھی نہیں ہوئی، اس سے پہلے کے جو اوراق ہے، پیجز ہیں، اس میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، میں نے آپ کو حوالہ دے دیا، وہاں پڑھ کے دیکھیے کہ کس معصوم سے کتنی حدیثیں آئی ہیں۔ اس سے بڑا عالمیہ اور عالم اسلام کے ساتھ میں کیا ہوگا؟ اب حدیثیں بھی آئی کہاں سے؟ اب جس کا جیسے من آیا، کسی نے بلی کے باپ سے حدیثیں لے لی، کسی نے امیہ کے خاندان سے حدیثیں لے لی، اگر بنی ہاشم سے حدیثیں لیتے تو اسلام آج اس طریقے سے دنیا کی ٹھوکریں نہ کھاتا پھرتا، بلکہ علی ابن ابی طالب والا عزت والا اسلام ہوتا۔ ایک ہی ملک ہے جو استکبار کا مقابلہ کر رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ علی کی حکومت پائی جاتی ہے۔ کیا کہوں میں آپ کی خدمت میں، انشاءاللہ ایک اور درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ شب جمعہ کے اعتبار سے یہ ٹائم زیادہ ہو گیا، اتنے وقت میں مجلس ختم ہو جانی چاہیے شب جمعہ کے پروگرام میں، لیکن کیا کروں، بات میں بات نکلتی جاتی۔ انشاءاللہ آپ نے 2-3 ہفتے کا آئندہ بھی موقع دیا، اس میں ان باتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، ملاحظہ فرمائیے گا کس طریقے سے ظلم اور ستم ہے۔ اچھا یہ کم ظلم و ستم ہے جو ایک سوئی کی، جو ایک چیونٹی کے منہ سے
بھوسے کا دانہ نہ چھینے، چونکہ علی کے عدل کے خلاف ہے، علی کے عدل کے خلاف ہے، اسی کے سر پہ ایسی ضربت ماری جا رہی ہے کہ سر شگاف ہو رہا ہے، 2 حصوں میں سر ہو رہا۔ کسی نے امام سجاد سے پوچھا تھا، یا امام حسن سے روایت آئی ہے، پوچھا تھا مولا آپ کے بابا کی کیفیت ضرب پڑھنے کے بعد میں کیسی تھی؟ میں 2 جملے مصاحب کے پڑھوں گا، کافی ہو جائے گا آج کل رونے کے لیے۔ بابا ضرب پڑھنے کے بعد آپ کے بابا کی کیفیت کیسی تھی؟ تو آواز ہے جیسے قرآن کو بیچ سے کھول دیا جائے۔ میں کہوں گا یا علی بن ابی طالب، آپ کو ایک ضربت لگی تھی، آپ کے سر کا حصہ بیچوں بیچ برابر سے، وہ بھی نماز کی حالت میں آپ کو لگی تھی، برابر سے تقسیم ہو گیا، لیکن وہ جس پہ 900 ضربیں لگائی گئی ہو وہ سیدہ کلال، ارے جو کربلا میں انیا رگا رہا تھا، ضربت پہ ضربت لگ رہی تھی، آواز دے رہا تھا نانا میرا سلام قبول کیجئے، بھیا حسن میرا سلام قبول کیجئے، بابا میری مدد کو آئیے، اور ایک ضربت ایسی لگی سیدہ کلال کہتا اماں تیرا حسین مارا گیا، ازادارو ضربت کا لگنا تھا، سر بدن سے جدا ہوا، سیاہیاں چلنے لگی، آفتاب کو گہن لگا، زمین کربلا پر زلزلہ آیا، سید سجاد نے آج ابو بھی اماں ذرا خیمے کا تو پردہ ہٹاؤ، اب جو خیمے کا پردہ ہٹایا کیا دیکھا بابا کا سر نوکے نیزہ پہ بنا، آواز ابو بھی اماں ہم یتیم ہو گئے، ہم مارے گئے ابو بھی اماں، میرا بابا مارا گیا، اے بھوبی اماں ہم یتیم ہو گئے۔ سجاد نے آواز دیا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، الا ولعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا مخلصانہ طور سے ہماری اس خدمت کو قبول فرما، ان بچوں کے والنٹیئر کے توفیقات میں مزید اضافہ فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، آقا کے ظہور میں تعجیل فرما۔